نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ 18ویں پارے کے آخر میں سورہ الفرقان کا آغاز ہو گیا تھا۔ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، کہ اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے تھے ہم سے ملنے کی کہ کیوں نہ اتارے گے ہم پر فرشتے، یعنی جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تھے، کفار اور فاسق اور فاجر ان کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے، او نرا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ پاتا، اللہ رب العزت ہمیں ایسی یہ قوت عطا کرتا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ لیتے۔ وَآتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے اور انہوں نے حد سے بڑھ کر سرکشی کی۔ یعنی وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یا تو اللہ رب العزت ہمارے پاس فرشتوں کو بھیجے، اور یا اللہ رب العزت خود ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ہم ایمان لائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی یہ حد نہیں تھی، وہ اپنی حد سے بڑھے، انہوں نے حد سے تجاوز کی، وہ اس مرتبے کے مقام کے نہیں تھے۔ یہ تو انبیاء کا سٹیٹس ہے، اور ان میں بھی جو خاص ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ التجا کرتے ہیں کہ ربی ارینی، تو آگے سے حکم ہوتا ہے کہ لن ترانی۔ تو یہ تو انبیاء کو بھی اللہ رب العزت نے یہ سٹیٹس نہیں دیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سٹیٹس دیا۔ تو ایک عام آدمی، ایک عام بشر یہ کیسے اپنے ذہن میں گمان بھی کیسے لا سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے، اور یا اس کی طرف ڈائریکٹ فرشتے بھیجے جائیں اور پھر وہ ایمان لائے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دیکھیں گے فرشتے، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا۔ ہاں، وہ فرشتے تو دیکھیں گے، لیکن اس دن فرشتے ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے وہ یہ پیغام لے کے آئیں گے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا جنت میں داخلہ قطعاً حرام کر دیا ہے۔ یہ پیغام لے کر فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے کہ اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، اور اہل جنت کا اس دن بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ جو جنتی لوگ ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فالوورز ہوں گے، تو ان کے لیے جنت میں بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور دوپہر گزارنے کی بڑی آرام دہ وہ جگہ ہوگی۔ پھر آگے اس کی جو ہے وہ مختلف چیزیں بیان کی گئی کہ وہ کیسے ہوگا، اس روز کے بادل چھٹیں گے اور قیامت کیسے آئے گی، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بادشاہی، الملک یومئذ الحق اذن الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی اللہ رب العزت کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل دن ہوگا، اور اس روز ظالم جو ہے وہ فرط ندامت سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو۔ یہ بڑی ایک دردناک صورتحال ہوگی کفار کے لیے کہ کافر اس دن ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور یہ حسرت کریں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش اس روز، کاش ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش ہم نے نیک اعمال کیے ہوتے، کاش ہم صاحب ایمان ہوتے، کاش ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ وہ پھر جن جن شیاطین کی وہ پوجا کریں گے، جن بتوں کو یا جن لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ مشرک ہوئے یا کافر رہے یا وہ برے رستوں پہ چلتے رہے، تو ان کو وہ کوسیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے اس کی سنگت نہ اختیار کی ہوتی، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، بلکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو اختیار کیا ہوتا۔ لیکن اس وقت دوستو پھر وہ وقت نہیں رہے گا پچھتانے کا۔ یہ بڑی خوبصورت صورت ہے سورہ الفرقان۔ اس کے 21ویں آیت سے آگے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت اپنے مومن صفت بندوں کی، جو نیک اور صالح اور متقی اور صاحب ایمان لوگ ہیں اور متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی صفات گنائی ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ کیا یہ کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور ہم صاحب ایمان ہیں اور ہمارا ایمان کسی درجے میں آتا ہے۔ اور اگر یہ کوالٹیز اور یہ خاصیات، کریکٹرسٹکس ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اپنے شب و روز پر غور کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ پہلے اس میں یہ توحید ذکر ہوا اللہ رب العزت کا کہ جس نے زمین و آسمان بنائے اور اس میں چراغ اور آفتاب اور چمکتا ہوا سورج اس میں رکھا، اور پھر فرمایا کہ جس نے بنایا دن کو اور رات کو اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، ایک تسلسل کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اور پھر آگے کوالٹیز بیان فرمائی مومن بندوں کے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ آہستہ۔ آہستہ آہستہ سے مراد یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر ان کو دولت دیا تو اس پر وہ فخر نہیں کرتے یا اس پر وہ لوگوں کو ایذا نہیں پہنچاتے یا وہ بدماشی کا کلچر نہیں اپناتے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے یا دولت ہے یا کوئی جاہ و منصب یا کوئی اسٹیٹس انہیں معاشرے میں مل جائے تو وہ اس پر پھر ناجائز اس کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب جاہل لوگ ان کے ساتھ پلچتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کلام کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں یا ان سے برے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ آگے سے ان کے ساتھ لڑیں یا ان کو گالیاں دیں یا فتنہ و فساد بنائیں، بلکہ وہ آگے سے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ سلامت رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ٹھیک ہو، آپ اپنی جگہ ٹھیک اور میں اپنی جگہ ٹھیک۔ تو یہ ہم روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے صلح جو اور اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کہ بیوقوف قسم کے لوگ ان کے ساتھ پلچتے ہیں کسی معاملے میں اور فتنہ و فساد کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، خواہ مخواہ کا جھگڑا مول لیتے ہیں، تو وہ اس میں بادری، دوسرے پھر جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس میں بادری، اس میں یہ خود کو طاقتور ہونا یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ لڑوں، بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کی تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے، یہ میری عزت کو بھی خراب کرے گا۔ وہ کیسے کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، آپ اپنے کام پہ لگے رہو، مجھے اپنا کام کرنا ہے، اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں رات ان کی ایسے گزرتی ہے کہ وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، یعنی نوافل پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین، اور جو یقولون، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دور فرما دے، ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے، بڑا دردناک ہے، بڑا برا عذاب ہے، اس سے ہم کو محفوظ فرما۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے جو جہنم ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور مومن صفت لوگوں کی یہ کوالٹی بھی بیان فرمائی کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو کون کر کے ایک ایک چیز پہ وہ
نظر رکھ کے ایک ایک پینی کو گن گن کے خرچ کرتے ہیں، وہ کنجوس بھی نہیں ہوتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ بے دھڑک ان کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے، جہاں پہ 10 لگنے ہیں وہاں 20 لگا رہے ہیں، ایسے ہی فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے بین یعنی ان کے مابین ہوتا ہے، اعتدال پہ ہوتے ہیں۔ مَعَلَى مَنِ اقْتَصَدَ، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو ہوتے ہیں جو صاحب ایمان لوگ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی اور کو نہیں پوچھتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس نفس کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی قتل کے بدلے میں قتل۔ ولا یزنون، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتے وہ۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا اس کی سزا۔ جو یہ برے کام کرے گا، زنا یا یہ کسی دوسرے کی جان لینا یا شرک کرنا یا اس طرح کے کام یا فضول خرچی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کا اس کو جو ہے وہ اس کی سزا دی جائے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، کہ اللہ رب العزت اس کو دگنا کر دے گا ان کے عذاب کو قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ الا من تاب، ہاں پھر یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی برائی اس کے اندر آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، کہ کوئی بھی اس کا ایلیمنٹ ہو برائی کا اس کے اندر موجود، ہاں یہ نہیں ہے کہ بس ایک بار جس نے گناہ کر لیا تو اب اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے پیچھے کا، اللہ کی طرف لوٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، نہیں، یہ رستے سارے اللہ نے بند نہیں کیے، یہ اللہ کی طرف جانے والے رستوں کو ہم نے خود بند کیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے رستوں کو ہمیشہ کھلا رکھا، اللہ نے نیک صفات پر جنت کی بشارت بھی دی، برے اعمال پر سزا کا بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو گناہ کے کام ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو قیامت کے دن دوگنا کرے گا، دردناک عذاب دے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت بدل دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو کوئی اللہ کی طرف اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس پر انعام کیا فرماتا ہے، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو غفور الرحیم رب کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اللہ اٹھا کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ اچھا آگے وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد آگے سورہ شعراء آتی ہے۔ سورہ شعراء میں 7 انبیاء کا ذکر آیا، جس میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر اس طرح انبیاء کا ذکر ہوا، اور ان کی جو مساعی تھی، ان کی جو کوششیں تھی دین کو پھیلانے کے لیے، ان کا ذکر ہوا۔ پھر ایک جگہ ذکر ہوا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور جس دن نہ کام آئے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم۔ یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ تو تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہارے بیٹے، نہ کوئی تمہاری جائیداد کام آئے گی، مگر کام کیا آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے گیا۔ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جس کو دنیا میں اچھے اعمال کرتا تھا، اس کا دل زندہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا تھا، اچھے اعمال کرتا تھا، اور وہ جب قلب سلیم کے ساتھ یعنی اچھے اعمال کے ساتھ پہنچے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کو ٹھکانہ کرے گا۔ اور جو مریض قلب جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مرض ڈال دی، یعنی جو کفار ہیں
تو مریض قلب والے کو پھر وہاں پہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ میں شعراء کی مذمت آئی کہ وہ چونکہ عرب میں شعراء جو تھے وہ فوش گوئی کرتے تھے اور اس طرح کے قصیدے عورتوں کے بارے میں گندے اشعار کہتے تھے، ان کی مذمت ہوئی، مگر فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہیں، اچھا کلام کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے سورہ نمل آتی ہے، اور کل بھی ہمارا جو ہے وہ جو پارہ ہے 20واں، اس میں بھی وہ کنٹینیو ہے، سورہ نمل سے ہی وہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کل اس میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حافظ صاحب آپ شروع فرمائیں۔